السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا تھرڈ ایئر کا سیکنڈ لیکچر ہے، اور اس سے پہلے کل میں نے آپ کو عربی گرامر کی جو ریویژن سٹارٹ کرائی تھی، اور اس میں میں نے آپ کو فعل ماضی مطلق معروف کی گردان کروائی تھی۔ اور فعل ماضی مطلق کی وہ جو گردان ہے وہ میں دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ فعل ماضی آپ کو پتہ ہے کہ وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، اور عربی زبان میں اس کے لیے مختلف اعراب مختلف ہیں۔ وہ اب ہم جب ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھیں گے تو ان میں پتہ چلے گا، مختلف ہم اس کے جب چیپٹرز پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ کہ اعراب مختلف کیوں ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ضرب مصدر سے ماضی جو ہے وہ ضاربہ بنتا ہے، فتح سے فاتحہ بنتا ہے، اور جو ہے شربن سے شاربہ بنے گا، سمعن سے سامیہ ماضی بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ آخر یہ اس طرح سے کیوں ہے۔ تو آگے ہم جب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عربی زبان بہت واسٹ ہے، ہم لوگ اتنی سی گرامر پڑھ کے اس کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ نہیں سکتے۔ بہرحال کچھ رولز، کچھ قاعدے جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ گریجولی آگے سے آگے پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ماضی مطلق میں نے آپ کو، جیسا کہ اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کہ میں نے فتح مصدر سے ایک گردان لکھی ہے، اور یہ قد کے علاوہ جو پوری کی پوری گردان ہے آپ کے سامنے، یہ فتح مصدر سے فعل ماضی کی گردان ہے۔ فتح یعنی پہلا جو ہے وہ صیغہ اس کا مذکر غائب کا واحد کا ہے، اس ایک شخص نے کھولا، فتح ان دو لوگوں نے، ان دو مردوں نے کھولا، فتح ان سب مردوں نے کھولا۔ فتحت اس ایک عورت نے کھولا، فتحتا ہا کے اوپر زبر ہے، فتحتا کہ ان دو عورتوں نے کھولا، فتحنا ان سب عورتوں نے کھولا، فتحتا تو ایک مرد نے کھولا، کیونکہ یہ حاضر کا صیغہ ہے اور یہ مذکر کا صیغہ ہے اور واحد ہے یہ۔ فتحتما تم دو مردوں نے کھولا، فتحتم تم سب مردوں نے کھولا۔ اسی طرح مؤنث حاضر کے صیغے ہیں، فتحتی تو ایک عورت نے کھولا، فتحتما تم سب عورتوں نے کھولا، فتحتنا تم سب عورتوں نے کھولا۔ یہ فتحتما دو کے لیے ہے۔ فتحتو یہ متکلم کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، یعنی میں اپنے بارے میں جو بات کروں وہ متکلم ہے۔ فتحتو میں ایک مرد ہے یا عورت، میں نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، خواہ ہم سارے کے سارے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، یہ ایک ہی لفظ ان کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ماضی کی آگے سے جو ہم قسمیں دیکھتے ہیں، ماضی مطلق کی اس کے ساتھ ہوں گے ماضی قریب اور ماضی بعید۔ ماضی قریب میں ہم کیا اضافہ کریں گے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قریب کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے؟ جیسے اس سے پہلے، اس لفظ سے پہلے ہم قد کا اضافہ کر دیں گے، سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں قد، اور ہر صیغے کے ساتھ قد کا اضافہ کرنے سے ماضی قریب بن جائے گا۔ صرف قد کا اضافہ، قد کی جو شکل ہے وہ ہم نے تبدیل نہیں کرنی، وہ ویسے ہی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ ماضی قریب جیسے اب دیکھیں یہاں فتح میں نے لکھا ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی گردان کی، اس کی جگہ پر آگے صیغہ بھلے کوئی بھی کیوں نہ ہو، جیسے آپ دیکھیں یہاں سمعن مصدر سے سامیہ بنتا ہے، شربن سے شاربہ بنتا ہے، ہم کوئی سی بھی گردان اس کے ساتھ لکھ دیں، جیسے شاربہ اس ایک شخص نے پیا، قد شاربہ یعنی قریب کے زمانے میں اس نے اب یہ بھی کسی ایک مرد نے پیا، پھر شاربہ ہو جائے، قد شاربہ ہو جائے گا تثنیہ کا صیغہ، قد شربو جمع کا صیغہ ہو جائے گا، یعنی مذکر غائب۔ غائب سے مراد وہ صیغے ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں،
اور حاضر کے صیغے وہ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے حاضر کے ساتھ ہم سامنے آمنے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ حاضر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا، ہم سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مؤنث غائب کے آگے صیغے ہیں شاربت، قد شاربت، قد شاربتا، تم دو کے لیے استعمال ہوگا قد شاربتا، اور جمع کے لیے ہوگا قد شربنا۔ مذکر حاضر واحد کے لیے قد شربتا، پھر مذکر حاضر تثنیہ یعنی دو کے لیے قد شربتما، اور جمع کے لیے قد شربتم۔ اسی طرح مؤنث حاضر کے صیغے ہیں قد شربتی یعنی تو، ایک عورت نے پیا، قد شربتما، تم دو عورتوں نے پیا، یعنی قریب کے زمانے میں ابھی ابھی، قد شربتن یعنی تم سب عورتوں نے پیا۔ پھر اسی طرح قد شربتو، قد شربنا، یہ 14 صیغے ہیں۔ یہ آگے جو میں نے جمع میں قد ڈالا ہے، بہرحال یہ 14 ٹوٹل صیغے ہوتے ہیں، کیونکہ تثنیہ کے لیے بھی ہم لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، نا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے نون الف نا، اور ہم جمع کے لیے بھی نون الف نا کی ہی ضمیر استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم جمع میں اس کو الگ سے نہیں لکھتے۔ اور جب ہم ان کی صیغوں کی گنتی بھی کرتے ہیں تو ماضی کے صیغوں کی تعداد اور مضارع کے صیغوں کی تعداد جو ہے وہ 14 ہی ہوتی ہے، ماں سوائے فعل امر کے صیغوں کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے، کیونکہ امر میں ہم حکم دے رہے ہوتے ہیں، اور حکم ہم کسی غائب کو نہیں دے سکتے، ہم وہ صرف حاضر کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اچھا، یہ اب ہمارے پاس تھی ماضی قریب کی گردان۔ اس کی جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ ہے ماضی بعید، یعنی ماضی میں ہی وہ کام ہوا ہے۔ ماضی بعید سے کیا مراد ہے؟ کام ماضی میں ہوا لیکن دور کے زمانے میں ہوا۔ وہ کیا تھا؟ وہ قریب کے زمانے میں ہوا، اس لیے اس کو ہم ماضی قریب کہتے ہیں۔ اور ماضی بعید سے کیا مراد ہے کہ کام کوئی ہوا ہے لیکن وہ دور کے زمانے میں ہوا، اس لیے ہم اسے ماضی بعید کہتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا قریب کی نسبت فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی بھی صیغہ جو ہے وہ لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کانا کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے صیغے مختلف تثنیہ اور جمع ان کی شکل تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح کانا کی شکل بھی بالکل ویسے ہی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اسی کے وزن کے اوپر کانا بھی آتا چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں میں نے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے خرجن مصدر سے فعل ماضی بعید کی گردان یہاں پر لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مذکر غائب جو واحد کا صیغہ ہے وہ میں نے کیا لکھا ہے؟ کانا خارجا۔ ٹھیک ہے نا، وہ ایک شخص نکلا تھا، مرد تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تثنیہ دو کے لیے ہے، تو آپ دیکھیں وہاں قد کی ہم نے شکل اس کا وزن تبدیل نہیں کیا، لیکن ماضی بعید میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کا وزن جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اس مصدر کا وزن تبدیل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اب خارجا آیا ماضی میں، آپ کو پتہ ہے نا تثنیہ کے لیے ہم خارجا، ضربا، سامعا، الف آگے آ جاتا ہے اس مصدر کے ساتھ، تو بالکل اسی طرح ہم نے اس کو خارجا جب لکھا تو ادھر کانا کی شکل، کانا کے ساتھ نون کے ساتھ بھی الف آ گیا، کانا۔ ٹھیک ہے، کانا خارجا دو کے لیے کانا خراجا۔ اسی طرح آپ دیکھیں آگے ہم جمع کے لیے خارجو لکھ رہے ہیں، وہ سب مرد جو ہیں وہ نکل، تو کیا ہوگا؟ کانو، بالکل ویسے ہی شکل بدل گئی، آخر میں واو آیا اور اس کے ساتھ اس کا وزن بھی بدل گیا، اور اس کے بعد اس کے آخر میں الف آ گیا، کانو خرجو۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں جب ہم نے ادھر خارجت مؤنث غائب کے لیے واحد کے لیے استعمال کیا تو اس کے ساتھ ہم نے کانا کو کس میں تبدیل کر دیا؟ کانت میں، مؤنث کے، کانت خارجت۔ اسی طرح آپ دیکھیں آگے میں نے کچھ سپیس چھوڑ دی ہے، میں نے صیغے مینشن نہیں کیے، کہ ساتھ کے ساتھ آپ بھی تھوڑا سا کوشش کریں اور میں بھی آپ کو پھر بتاتی ہوں۔ اب دیکھیں یہاں میں نے کانتا، کانتا کے وزن کے اوپر ظاہری بات ہے کہ صیغہ کیا آئے گا؟ کانتا خارجتا۔ ٹھیک ہے،
اب آگے جمع کے لیے آئے گا کننا خرجنا، بالکل ویسے ہی اس کی بھی وزن تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اب مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر۔ اب دیکھیں ہم ظاہر حاضر کے لیے کنتا، ٹھیک ہے، کنتا تو ایک مرد، تو کیا آئے گا کنتا خرجتا، اسی وزن کنتا خرجتا۔ جب دو کے لیے ہم استعمال کریں گے تثنیہ میں تو وہ کنتما ہی آتا ہے، دو مرد ہوں اور وہ چاہے دو عورتیں ہی کیوں نہ ہوں، یہاں پر یہ دونوں کے لیے کنتما کا لفظ آتا ہے۔ کنتما خرجتما، اور جمع کے لیے آئے گا مذکر کنتم خرجتم۔ اسی طرح آپ دیکھیں مؤنث کے صیغے ہیں کنتی۔ اب وہاں اتنا فرق ہے مذکر اور مؤنث میں کہ تا کے اوپر زبر ہے حاضر کے صیغوں میں، اور مؤنث میں تا کے نیچے زیر آ گئی، کنتی خرجتی۔ پھر آگے تثنیہ کا صیغہ کنتما خرجتما، پھر کنتن جمع کے لیے خرجنا۔ اسی طرح کنتو یہ متکلم کا صیغہ ہے، میں نے اعراب نہیں ڈالے، یہ آپ ڈالیے گا اور اس کو لکھ کر کوشش کریں۔ کنتو خرجتو کننا خرجنا۔ اب یہ آپ صیغے گن کر دیکھ لیں، یہ 14 ہیں، اور اس کو آپ اپنے کاپی پہ اس کو رجسٹر لکھیں، اسی وزن کے ساتھ لکھیں، کیونکہ آپ کی جو بک کے اوپر زیادہ تر ضرب مصدر سے مختلف گردانیں دی ہوئی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کچھ اوزان ایسے ہوں جن کے ساتھ آپ پریکٹس کریں، جیسے آپ لکھ لیجئے سمن مصدر کے ساتھ پریکٹس کریں، شربن کے ساتھ پریکٹس کریں، اور اس کے علاوہ آپ نصرن کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ یہ 3 آپ لکھ لیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ پریکٹس کریں۔ ماضی بعید کی بھی گردان، ماضی قریب کی گردان، قریب کے ساتھ زیادہ مشکل نہیں ہے، اگر آپ کو ماضی معروف کی گردان جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے قریب کی گردان کا جو ہے وہ یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ بہرحال ماضی بعید کے ساتھ آپ کو کانا کی گردان جو ہے وہ الگ سے یاد کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیں یہاں تک جو تھا نا یہ ہے جیسے ایکٹیو وائس آپ انگلش میں پڑھتے ہیں اور ایک ہوتا ہے پیسیو وائس، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ایکٹیو وائس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے فاعل کا بھی، سبجیکٹ کا پتہ ہوتا ہے اور آبجیکٹ کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم پیسیو کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح عربی میں ہماری ہے ماضی مجہول، اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ماضی میں کام ہوا ہے لیکن ہمیں کرنے والے کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی بھی میں نے آپ کے سامنے قتل مصدر سے جو ہے وہ گردان لکھی ہے ماضی مجہول کی، سبجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ کہ سبجیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح اس کے بھی 14 صیغے ہیں کیونکہ یہ ماضی کی گردان ہے، ٹھیک ہے۔ اب 14 صیغوں میں ہمیں سب سے پہلے وہی ترتیب وہی ہے صیغوں کی، اسی طرح سے ہی آپ نے لکھنا ہے کہ پہلے مذکر غائب کے تینوں صیغے آئیں گے، واحد تثنیہ جمع، اس کے بعد مؤنث غائب کے تینوں صیغے آ جائیں گے اسی ترتیب سے، واحد تثنیہ جمع، پھر مذکر حاضر کے ہم 3 صیغے لکھیں گے، پھر ہم مؤنث حاضر کے 3 صیغے لکھیں گے، اور اس کے بعد ہم واحد اور جمع متکلم کے لکھیں گے۔ یہ جو متکلم کا صیغہ میں تثنیہ اور جمع کا لکھتی ہوں، تثنیہ کے نیچے ڈال دیتی ہوں، یہ بھی درست ہی ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو تثنیہ اور جمع کے درمیان لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ گردان کی ایک تو یہ شیپ بن جاتی ہے، ایک وہ والی شیپ ہے جو آپ کی بک میں دی ہوئی ہے، بالکل سیدھے سیدھے جو ہیں وہ لکھ کے، اور ہر صیغے کے سامنے ہر جو ہے وہ جو آپ مصدر لکھتے ہیں جو اس کے سامنے جو ہے اس کا صیغہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ذرا میرے خیال میں نسبتاً آپ کے لیے آسانی اس میں رہتی ہے کہ صیغے ایک ہی لائن میں لکھ دیے جاتے ہیں۔
بہرحال اب دیکھیں کہ یہ میں آپ کو ماضی مجہول کی گردان پڑھانے لگی ہوں کہ اس میں وزن جو ہے مجہول میں، آپ دیکھیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض جو مصدر ہیں کہ ان کے وزن جو ہے وہ تبدیل، اس کی اعراب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم شربن مصدر سے اگر فعل ماضی معروف بنائیں گے تو وہ شاربہ بن جائے گا۔ سمعن مصدر سے اگر ہم جو ہے وہ بنائیں گے ماضی معروف تو وہ سامعہ بن جائے گا۔ اگر ہم ضربن مصدر سے فعل ماضی معروف بناتے ہیں تو وہ ضاربہ بن جاتا ہے، اور اگر ہم نصرن مصدر سے ماضی بنائیں گے تو ناصرہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف ہیں، یہ انشاءاللہ جو ہے نا ثلاثی مجرد کے ابواب اس میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں لیکن جو مجہول کی گردان ہے، ماضی مجہول ہے، اس کا وزن ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جو درمیان والا لفظ ہے، حرف ہے، درمیان کا کلمہ ہے، یہ اس کے نیچے زیر آئے گی۔ جیسے آپ دیکھیں ہم اس میں اور بھی، میں نے یہاں آپ کے سامنے جو گردان لکھی ہے وہ ہے قتل مصدر سے قتل۔ اس کا پہلا مؤنث غائب کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے؟ واحد مذکر غائب کا قتل، یعنی وہ ایک مرد قتل کیا گیا، قتل ہو گیا، قتل، ٹھیک ہے، قتل مقتول۔ اب اسی طرح ہم لکھتے ہیں کتبہ، لکھا گیا، مکتوب خط، خط لکھا گیا۔ اب دیکھیں اس میں ہمیں سبجیکٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہاں پر اعراب جو ہیں نا مجہول کے وہ بالکل سیم ہر گردان کے ہوں گے۔ جیسے شربن سے وہاں شاربہ ہے نا، لیکن جب ہم مجہول کی گردان بنائیں گے تو شوربہ ہی ہوگا۔ اب سمعن مصدر سے سامعہ نہیں بنتا، ماضی کیا بنتا ہے؟ سامعہ، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم مجہول کی گردان بنائیں گے تو سومعہ ہی ہوگی، اس کے اعراب تبدیل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے گردان سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قتل مصدر سے میں نے مجہول کی گردان جو ہے ماضی مجہول، یہ ماضی مجہول کی ہے، وہ میں نے بنائی ہے۔ تو آپ دیکھیں مذکر غائب واحد میں کا صیغہ قتل بنا، وہ ایک شخص قتل کیا گیا، قتل۔ اچھا، دو کے لیے قتلا، ٹھیک ہے، مارا گیا۔ یا جمع کے لیے کیا آئے گا؟ قتلو۔ پھر مؤنث کے لیے قتلت، قتلت یعنی وہ ایک عورت جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا۔ ہمیں فاعل کا نہیں پتہ کس نے قتل کیا۔ قتلتا، وہ دو عورتیں قتل کی گئیں۔ قتلنا، وہ سب عورتیں قتل کی گئیں، وہ، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں ہمیں۔ پھر اسی طرح مذکر حاضر ہے، قتلتا، دو کے لیے قتلتما، سب کے لیے قتلتم، یعنی بہت ساری۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پر اعراب کا دیکھیے کہ مذکر حاضر میں صرف اتنا فرق ہے، تا کے اوپر زبر آ گئی اور مؤنث حاضر میں تا کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو تو یہ تھوڑی سی نشانیاں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ قتلتو اور تسنیہ کے لیے یہ دونوں کا وزن جو ہے وہ سیم ہے، قتلتما، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ دو عورتیں ہیں، ان دونوں کے لیے قتلتما لکھا جائے گا۔ اور سب کے لیے، جمع کے لیے البتہ وہ فرق ہے، قتلتن، تم سب عورتیں۔ اسی طرح متکلم میں اپنے لیے جب بات کر رہی ہوں یا کوئی مرد بات کر رہا ہے تو بھی یہی لفظ ہوگا قتلتو، اور ہم کے لیے جب ہم بولتے ہیں تو قتلنا، کیونکہ نون الفنا یہ ضمیر متصل ہے، اور یہ نا کی ضمیر اس کے معنی ہے ہم سب، تو ہم دو کے لیے بھی چونکہ ہم بولتے ہیں، جمع کے لیے بھی ہم ہی لفظ جو ہیں وہ بولتے ہیں، تو یہ قتلنا جو ہے یہ ہم بولیں گے جمع کے لیے۔ اب ماضی مجہول بہت آسان ہے، کیونکہ اس کے وزن میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوتی، یہی اعراب چاہے کوئی بھی مصدر کیوں نہ ہو اس کے اوپر آپ نے لگانے، اور آپ جب ایک ماضی مجہول کی گردان ایک ہی یاد کر لیتی ہیں تو یہ اس کو بھی اسی وزن کے اوپر لکھتے ہیں۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو ذرا ٹوٹکا بتاتی چلوں، وہ یہ کہ اگر
یہ جب مجہول اور معروف کی اگر اس طرح مجہول کی گردان آتی ہے خاص طور پہ، تو اس کے تو اعراب لگانے پڑیں گے نا، ورنہ بغیر اعراب لگائے پتہ نہیں چلے گا۔ کوشش کریں کہ اعراب میں اگر کہیں کنفیوژن ہو تو اس کو وہاں سے چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ آپ غلط لکھیں۔ غلط لکھنے سے مارکس کٹ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے، نہ لکھنے سے کچھ کنفیوژن سی رہ جاتی ہے، تو یہ بہرحال کر لیجیے گا۔ تو یہ ہماری ماضی مجہول کی یہ گردان تھی۔ اس میں بھی آپ ایک دو اور جو ہیں وہ لے لیں مصدر، اور ان کے ساتھ اس گردان کو لکھنے کی بھی کوشش کریں، آپ کی پریکٹس سے آپ کو یہ آئے گی۔ جیسے آپ دیکھیں اس میں آپ لکھ لیں، میں نے آپ کو پہلے کچھ اوزان بتائے ہیں، جیسے سمن مصدر سے لکھ لیجئے، اور اس کے ساتھ نصرن سے بھی لکھ لیجئے، نصرن سے بھی لکھ لیں۔ اب ہمارا نیکسٹ جو ہے، ہمارا آگے بھی ماضی کی کچھ قسمیں ہیں۔ ماضی کی اور بھی قسمیں ہیں، جیسے فعل ماضی شکیہ، یہ بھی ماضی ہی کی ایک قسم ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں جو شک میں ہے، جیسے تو کوئی اسم مطلق سے، ماضی مطلق سے پہلے جب کوئی لاتے ہیں اور اس میں ہم لکھیں گے لفظ لعل، یعنی شاید کہ یہ کام ایسا ہوا ہو۔ جیسے آپ دیکھیں لعل زیدن خرج من المدرسہ، اب کیا ہے، شاید زید مدرسے سے نکلا ہوگا۔ اب اس میں شک پایا جاتا ہے، شک کا اظہار۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے ساتھ اس سے پہلے ماضی مطلق پر لفظ یکونو بھی لگا دیں گے تو وہ بھی ماضی شکیہ ہی ہوگا، کہ یکون و زید خرجا، کہ شاید کہ زید نکلا ہوگا، تو یہ ماضی شکیہ بن جاتا ہے۔ بہرحال اتنا ڈیٹیل میں مطلب زیادہ اس طرح کی گردانیں نہیں آیا کرتی، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب ایک ہے ماضی تمنائی، وہ ہے کہ ایسا ماضی میں کوئی کام ہوا ہو جس میں، یعنی ماضی میں آپ نے کسی خواہش کا اظہار کسی نے کیا، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہم لگا دیتے ہیں جیسے لیتا یا لیتوں، جیسے کاش کہ ایسا ہو جاتا، لیتا شباب عاد، کاش جوانی لوٹ آتی، لیتا زیدن فازا، کاش کہ زید کامیاب ہو جاتا۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ماضی میں کی، وہ ماضی تمنائی کہلاتا ہے۔ آپ نے یہ ساری گرامر جو ہے یہ اردو میں بھی پڑھی ہوگی، پر اس میں کی ایگزامپلس تھوڑا سا جو ہے ظاہری بات ہے وہ عربی میں آپ کو دینی پڑتی۔ پھر ہے ماضی شرطیہ، اگر ماضی مطلق کے ساتھ لو لگا دیا جائے، لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، جیسے آپ انگلش میں اف کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، لو اجتہدت لنجحت، اگر تو محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہم نے یہ شرطیہ ہے کہ محنت کے ساتھ کامیابی مشروط ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماضی استمراری، آپ انگلش میں جیسے کہتے ہیں نا آئی یوز ٹو ڈو دس اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے نا، میں یہ کام ماضی میں ایسے کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، کیا کرتا تھا، کرتا ہوتا تھا، تو اس میں اس کے لیے ہم لفظ کیا استعمال کریں گے، اس سے پہلے ہم ماضی سے پہلے ہم کانا کا لفظ، مضارع سے پہلے ہم کانا جب لگاتے ہیں تو ماضی استمراری۔ آپ کو مضارع جب میں پڑھاؤں گی نا تو پھر آپ کو اس کے اوزان کا پتہ چلے گا کہ مضارع کا وزن کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیں وہ ماضی میں وہ مارا کرتا تھا، کانا یضربو، ٹھیک ہے، وہ ماضی میں پیا کرتا تھا، کانا یشربو، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ ماضی میں سنا کرتا تھا، کانا یسمعو۔ تو یہ سارا کیا ہے کہ یہ ماضی استمراری جو ہے یہ کہلاتا ہے۔
یہ ہماری فعل ماضی کی کچھ اقسام تھیں. یہ جو میں نے آپ کو گردانیں پڑھائی ہیں فعل ماضی کی، یہ آپ کو انہی اوزان کے ساتھ جو ہے یہ یاد کر لیں. ویسے فعل ماضی جب آپ مطلق معروف کو یاد کر لیں گی تو آپ کو مجہول کے لیے تھوڑا سا صرف اس کے اعراب میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا. باقی ادروائز وہ بالکل جو لفظ کی شکل ہے وہ ویسی ہی رہے گی. ٹھیک ہے نا. 3 حروف کے اوپر مشتمل ہوتا ہے نا یہ اس کا مصدر جو ہوتا ہے، جو جیسے زارابا ہے، جیسے سامع، اس میں حروف 3 ہی ہوتے ہیں، ان میں اضافہ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ آپ کا فعل ماضی کا آج ہمارا جو ہے وہ پورشن کمپلیٹ ہوا. اس کے گردانے میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں. اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ پریکٹس کریں. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے یہ آپ کو یاد نہیں ہوں گی. دیکھیں یہ 10 مارکس کا آپ کا گرامر کا کویسچن ہے اور بڑا سالڈ کویسچن ہوتا ہے یہ اس میں جو مارکس ہوتے ہیں نا یہ میتھمیٹیکل ہوتے ہیں بالکل. اگر آپ کی گردان ٹھیک ہے تو آپ کو 10 کے 10 مارکس مل جائیں گے. گرامر کا کویسچن جو ہوتا ہے نا بڑا اس میں اگر دیکھیں تو آپ کے ڈیوین کا اور بڑا ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر مارکس وغیرہ. تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیں. بہت تھوڑی سی گرامر ہے، چند گردانے ہیں، آگے مضارع کی ہے، آگے فعل امر کی ہے. امر کے بنانے کا بھی خاص طریقہ ہے جو کہ میں آپ کو جو ہے وہ لکھوا دوں گی. تو وہ بھی بہت آسان سی ہے، اس کے صیغے بھی کم ہیں. تو آپ کو سب سے زیادہ میرے خیال میں نے یہ آپ سے سنی ہوئی بھی ہیں گردانے، لیکن اس کو ضرور ریوائز کیجئے ایک دفعہ تاکہ پیپر میں اللہ کرے اگر آپ کو آتا ہوا تو یہ 1 منٹ میں یہ والا 10 نمبر کا سوال تو آپ کا مزے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ میں آپ کو پڑھانے کو تو مزید بھی آگے لے چلوں فعل مضارع میں بھی، لیکن آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے پہلے لرن کر لیجئے. تو نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں فعل مضارع آپ کو کرواؤں گی. اوکے، اللہ حافظ. روک دس.